سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا تعارف، مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ آیات، رکوع، حروف کی تعداد۔ اس سورہ میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، 7 اور 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ نمبر 2، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کے مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین۔ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور ہر من یعنی کتنے ہی ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قراءت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو وہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر امام اعظم نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف دلیل قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرأت کرنا ہمارا قرأت کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرآن کی نیت سے اور قرآن کی قرأت کے نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔